أشهد أشهد الله إله إلا الله. السلام علیکم دوستو. ابراہیم رمچند جس کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوور رکھنے والا ساؤتھ افریقن پادری تھا. یہ ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا پادری جس نے 15 سال مسلسل عیسائیت کی تبلیغ کی اور بہت سے لوگوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کی وجہ بنی. آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایک خواب کے ذریعے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کر جب وہ پہلی مرتبہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، یہ ایمان افروز واقعہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے. ناظرین، ان کا نام ابراہیم رمچند ہے جو 15 سال ساؤتھ افریقہ کے سب سے بڑے چرچ کورنٹین میں پادری رہے اور ساؤتھ افریقہ کے مائیگریشن کے سربراہ بھی رہے. اور اپنے 15 سالہ پادری کے کیریئر میں ان کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے جو ابراہیم رمچند کو اپنا سپرچول لیڈر یا گرو مانتے تھے. ابراہیم رمچند کا کہنا ہے کہ وہ ایک رات ایک بڑی گہری نیند میں سو رہا تھا اور اپنے ہی چرچ کے اندر سو رہے تھے جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. تب میں نے اپنے اس خوابگی کی حالت میں ایک آواز کو سنا جو مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ سفید لباس پہنے. پھر میں نے کہا کہ یہ تو مسلمان پہنتے ہیں. تب میری آنکھیں کھل گئی تو میں نے سوچا کہ میں محض ایک خواب دیکھ رہا تھا. پھر وہ آواز دوسرے دن بھی اسی طرح میرے کمرے میں سو رہا تھا دوبارہ آئی اور وہی الفاظ دہرائے گئے ہیں. میں نے اس خواب کو پھر سمجھ کر اگنور کر دیا. پھر وہ آواز لگاتار مجھے سنائی دینے لگی اور آخر وہ آواز سنجیدہ کردہ اور وسیلہ ہو گئی کہ جسے کوئی مجھے غصے یا حکم دے رہا ہے. پھر میں نے اسی بات کو سنجیدہ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے. لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چرچ کے کمیونیکیشن میں اپنے لوگوں کو اس آواز کے حکم کے متعلق بتائے گا اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا. پھر میں کمیونیکیشن میں لوگوں کے سامنے آیا اور میں نے اپنے فالوورز کے سامنے اللہ کی یہ بات رکھی اور کہا کہ اللہ نے میرے اور تمہارے لیے کس طرح اس بات کو آسان کر دیا. لوگوں نے مجھ پر یقین کیا اور میری بات کو مان لیا اور اگلے دن کمیونیکیشن کی اگلی میٹنگ میں نے تمام لوگوں کو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے بلایا اور جب میں نے ان کو پیشکش کی اور اللہ کے حکم کو ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور اس کے 3 ماہ کے بعد میں نے اپنے تمام فالوورز کو چرچ میں ہی شہادت کروا کر اسلام میں داخل کر لیا جیسے کہ مجھے حکم ہوا تھا. ناظرین، ابراہیم رمچند اس بات پر انتہائی فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو چرچ کے اندر شہادت کروائی اور ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا جو ایک بہت بڑی بات ہے اور بے شک قابل فخر بھی ہے جس کی ویڈیو آپ لوگوں سے ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. أشهد أشهد الله إله إلا الله. ابراہیم رمچند کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے تمام تر لوگ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو کر بہت خوش ہیں. اس کے بعد کچھ مسلمان بھائی ہم سے ملنے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور ان کی بات سن کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے اور میں کیسے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا. حج کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد ساؤتھ افریقہ کے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی روشنی میں داخل کرنے کے لیے پرعزم ہوں اور جب میں نے مکہ کی سرزمین کو چھوا تو میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ میری دعا اور کوشش ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ہر شخص اس پاک سرزمین کو آ کر چھوئے. اور جب میں نے مکہ کی سرزمین کو چھوا تو میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ میری دعا اور کوشش ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ہر شخص اس پاک سرزمین کو آ کر چھوئے. اور پھر انہوں نے غار ہیرا کے پہاڑ پر چڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور غار ہیرا پر پہنچ کر انہوں نے اللہ پاک کے کلام کو سنا اور اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے ان کی کیفیت اور آنکھوں میں آنسو آپ خوابیدہ بھی ہو گئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چرچ میں سوئے ہوئے ایک مشرک آدمی کو ہدایت دی اور اس کو وسیلہ بنا کر سینکڑوں لوگوں کو ہدایت نصیب کی. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے 2 دوست ایک شیعہ ایک سنی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے
آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں زیرو ہے۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور وہ لوگ those who have been charged with authority، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن و حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ تو اگر دو شخص، دو عالم، کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس۔ پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو۔ اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں۔ عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے، صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا۔ تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس طریقے سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر 19-20 فرق ہے، کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو، اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا صحیح ہے۔